بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین جاہل اعظم نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ نجیب عمر دوخانی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 10-11 منٹ پر مشتمل ہے۔ نجیب دوخانی نے اپنی اس ویڈیو میں علماء اہل سنہ و جماعت کے متعلق بکواسات کی اور الزام تراشی کی۔ نجیب دوخانی کی ویڈیو کا خلاصہ مختصراً آپ سماعت فرما لیں۔ نجیب دوخانی نے اپنی ویڈیو میں ایک ویڈیو کا حوالہ پیش کیا، ویڈیو چلائی، جس میں ایک جاہل خطیب مقرر تقریر کرتے ہوئے جنابہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ جو نہیں ادا کرنے چاہیے تھے۔ یہ موقف ان کا جہالت پر مبنی تھا۔ نجیب دوخانی صاحب وہ ویڈیو اپنی ویڈیو میں چلوا کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ دیکھیں، سید عرفان شاہ صاحب اور ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اپنی سرپرستی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں یہ گستاخیاں کرواتے ہیں۔ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کروائی ہیں، اور پھر بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ثبوت دیتے ہوئے نجیب دوخانی نے مفکر اسلام، محقق اہل سنت، زیغم اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ زیدہ شرفہ کے متعلق بکواسیں کی، الزام تراشی کی۔ سامعین و ناظرین، یہ نجیب دوخانی کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نجیب دوخانی ایک جاہل شخص ہے، بے وقوف شخص ہے، جو شہرت کا بھوکا ہے۔ وہابی دوخانی فرقہ میں جاہل نجیب دوخانی کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ نجیب دوخانی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کے خلاف ویڈیو بنائے، بکواسیں کرے۔ جیسے نجیب دوخانی نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے امیر اہل سنت، صوفی باصفا، ولی کامل حضرت علامہ پیر حاجی محمد الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرفہ کے متعلق ویڈیو بنائی۔ مفکر اسلام، محقق اہل سنت، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے متعلق ویڈیو بنائی، بکواسیں کی۔ اسی طرح مفکر اسلام، محقق اہل سنت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف بکواسیں کی، ویڈیو بنائی۔ اسی طرح دیگر علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف یہ بکواسیں کرتا رہتا ہے۔ یہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ یہ کسی بڑی شخصیت کے خلاف ویڈیو بنائے، اور یہ مذکورہ شخصیات کہ جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کی صورت، جن کی خدمات سنیت کے لیے، اسلام کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب ظاہر ہے، یہ شخصیات اس جاہل بے وقوف کو مخاطب ہوں، جواب دیں، اور یہ وہابی دوخانی فرقہ میں یہ کہنے کے قابل ہو جائے کہ جی یہ دیکھیں، میں نے فلانے کو چیلنج کیا، فلانے کے خلاف بات کی، اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ دیکھیں، مجھے سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ نے جواب دیا، مجھے حضرت قبلہ جلالی صاحب نے جواب دیا، مجھے فلاں سنی عالم نے جواب دیا۔ یہ وہابی نجیب دوخانی کی کوشش ہے
کہ یہ شخصیات مجھے مخاطب ہوں، مجھے جواب دیں۔ او کاکا جاہل نجیب دوخانی صاحب، ذرا اپنی شکل دیکھ، ذرا اپنی اوقات دیکھ۔ کیا تیرا اتنا مقام، اتنا علمی معیار، علمی لیول ہے تیرا کہ یہ مذکورہ شخصیات تمہیں جواب دیں؟ ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھ، اپنا علمی لیول دیکھ، اپنا علمی معیار دیکھ۔ عبارت پڑھنی تمہیں نہیں آتی، اردو کی عبارات ٹھیک طرح تو نہیں پڑھ سکتا، اور خواہش یہ رکھتا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب تمہیں جواب دیں، حضرت قبلہ جلالی صاحب تمہیں جواب دیں، یا کوئی دوسرا بڑا سنی عالم تمہیں جواب دے۔ ذرا اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ جاہل۔ یہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کی اصلیت ہے، اس کی یہ کوشش ہے۔ یہ اس لیے علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف بکواسیں کرتا ہے۔ اچھا، پھر نجیب دوخانی اپنی اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دھمکیاں دیتے ہیں۔ بھئی تو اس قابل ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب جیسی ہستی تمہیں دھمکی دے؟ کیا تو اس قابل ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب تمہیں دھمکی دے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یعنی اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح بس حضرت قبلہ شاہ صاحب نجیب دوخانی کو مخاطب ہوں۔ ذرا اپنی اوقات دیکھ کے بات کیا کر، اپنی حیثیت دیکھ کے بات کر۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک وہابی نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا معاملہ ہے، وہابی نجیب دوخانی صاحب نے اس ویڈیو کا عنوان یوں رکھا: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں صحابہ کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کی گستاخی۔ نجیب دوخانی اسی عنوان سے 2-3 اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہے۔ کسی جاہل کے عمل کو بیان کر کے، کسی جاہل کے فعل کا ذکر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اس نے اس ویڈیو میں بھی کیا کہ جی یہ دیکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ میلاد کی آڑ میں سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ او کاکا نجیب دوخانی صاحب، کیا یہ معاملات صرف میلاد کی آڑ میں ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخی کتابیں لکھنے کی صورت میں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ناچیز اسی ویڈیو میں حوالے پیش کرے گا کہ تمہارے مولویوں نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں اپنی کتب میں گستاخیاں کی ہیں، ان کے متعلق نازیبا کلمات لکھے۔ کیا یہ کتابیں لکھنے کی صورت میں گستاخی نہیں ہوگی؟ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ جی یہ میلاد النبی کی آڑ میں ہو رہا ہے، یہ تمہارے بغض کو ظاہر کرتا ہے کہ تیرے دل کے اندر اتنا بغض ہے میلاد النبی کا۔ یار، حضور کے ذکر کی محفل کیوں سجتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ اتنا بغض، انشاءاللہ تو اسی بغض کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ذکر کی محفل، یہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جلتا رہے گا اور اسی غم دکھ کے اندر جل کر مر جائے گا۔ لہٰذا یہ دھوکہ نہ دیا کر عوام کو کہ جی یہ میلاد کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ بھئی نماز کی آڑ میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اسلام کی آڑ میں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تمہارے مولویوں نے توحید کا سہارا لے کر امت مسلمہ پہ جو ظلم و ستم کیے، وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ ابلیسی توحید کی آڑ میں تمہارے مولویوں نے جو گستاخیاں کی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں، امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے، کیا کسی سے یہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ نہ کیا کر اور اپنی چھترول نہ کروایا کر مجھ سے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دوخانی صاحب نے جو ویڈیو پیش کی جس جاہل مقرر کی، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ اس کا موقف جہالت پر مبنی ہے۔ ہمارے علماء اہل سنہ و جماعت نے مطالبہ کیا کہ جس جاہل نے یہ تقریر کی
وہ اپنے ان الفاظ پہ معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ سے وہ توبہ کرے۔ یہ موقف اس کا جہالت پر مبنی ہے۔ جس طرح وہابی دیوخانی فرقے کو یزیدیت، خارجیت، ناصبیت لے کر بیٹھ گئی ہے، یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی کتب میں یہ باتیں خود لکھتے ہیں کہ دیوبندیت کو یزیدیت لے کر بیٹھ گئی، دیوبندیت کو یزیدیت لے کر بیٹھ گئی ہے۔ ان کے اپنے مولوی لکھتے ہیں، اگر یہ کہیں گے میں حوالہ پیش کر دوں گا۔ جس طرح دیوبندیت کو یزیدیت، ناصبیت، خارجیت لے کر بیٹھ گئی ہے، اسی طرح سنیت میں بعض تفصیلی حضرات سنیت کا لبادہ اوڑھ کر گھس آئے ہیں، جو سنیت کو اور علماء اہل سنہ و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ یہ اس ویڈیو کے متعلق جو نجیب دیوخانی نے جس ویڈیو کا سہارا لے کر علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر بکواس کی، سامعین و ناظرین، جو بات وہابی نجیب دیوخانی نے محقق اہل سنت، مفکر اسلام، زیغم اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ زیدہ شرفہ کے متعلق کی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے، میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا جو اس بغیرت نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کے متعلق کی ہیں، لیکن اس بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ وہابی نجیب دیوخانی نے جو اصول، جو ضابطہ، جو قاعدہ بنا کر حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے متعلق بکواس کی، اسی ضابطہ، اسی قاعدہ، اسی اصول کے مطابق وہابی نجیب دیوخانی صاحب خود پھنس جاتے ہیں۔ وہ کس طرح، ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، صفحہ نمبر اس کا 88 ہے۔ یہاں پر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس وہابی دیوخانی مولوی نے سازش کا لفظ استعمال کیا کہ حضرت حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی۔ اب کوئی نجیب دیوخانی سے پوچھے کہ تیری بیوی نے تیرے خلاف سازش کی، کیا یہ جملہ نجیب دیوخانی برداشت کرے گا؟ یا نجیب دیوخانی کی بیوی برداشت کرے گی؟ کوئی نجیب دیوخانی سے پوچھے تیری ماں نے تیرے باپ کے خلاف سازش کی، کیا نجیب دیوخانی کی ماں یہ بات برداشت کرے گی؟ نجیب دیوخانی کا باپ یہ برداشت کرے گا؟ نجیب دیوخانی خود یہ برداشت کرے گا؟ اس جہل کی غیرت اب کہاں گئی؟ سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے صفحہ نمبر 88 کے اوپر یہ لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی۔ یہ ذرا آپ عبارت سنیں، یہ لکھتا ہے کہ اور اگر آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو وہ یہ بات کہہ دے سازش مکمل ہو گئی، اور آپ جب تشریف لائے تو یہ بات کہہ دی گئی۔ یہ پوری عبارت سیاق و سباق صفحہ نمبر 88، نجیب دیوخانی بھی اس واقعے کو پڑھ لے کہ کون سے الفاظ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے یہاں پر ام المومنین سید عائشہ اور سید حفصہ رضی اللہ عنہما کے متعلق استعمال کیے۔ اچھا، یہ ایک حوالہ صفحہ نمبر 88 آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی طرح یہی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کیا لکھتے ہیں؟ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تفریع الخواطر۔ وہابی مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے صفحہ نمبر 253 کے اوپر یہ کیا لکھتا ہے، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والیاں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، امہات المومنین، قرآن جن کو یہ لقب دیتا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ ذرا کان کھول کے اپنے کان کی صفائی کروا لیں، یہ الفاظ ذرا سماعت فرمائیں۔
اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں ان بے ادبوں اور گستاخوں کی گستاخیاں کہ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کرام کے اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے۔ صفحہ نمبر 253 پہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی لکھتا ہے، صوفی صاحب کی گردن پر یہ سوال ابھی تک باقی ہے کہ بیویوں کی اس سازش کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس دلیل سے ثابت ہے؟ وہ دلیل درکار ہے۔ بیویوں کی اس سازش کا علم یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنے والی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی جناب کو بڑا دکھ ہو رہا تھا اور حدیث پیش کر رہے تھے کہ جو سابقہ واقعات ہیں انہیں نہیں دہرانا چاہیے، تانا نہیں ماننا چاہیے۔ وہاں بھی نجیب دوخانی صاحب وہ حدیث جو آپ اپنی ویڈیو میں پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے تھے، یہاں پر پڑھ کے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی قبر پہ لتر کب مریں گے؟ ہم انتظار میں۔ اور یہ سازش کا لفظ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق اس نے بار بار استعمال کیا کہ یہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنے والی تھیں۔ یہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی آپ کا امام ہے، تو اب آپ کیسے پھنستے ہیں؟ گکھڑوی صاحب کو تو چلو چھوڑیں، گکھڑوی صاحب امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق یہ الفاظ لکھے اپنی کتاب کے اندر، وہ تو گستاخ امہات المومنین ٹھہرے۔ آپ اس طرح پھنستے ہیں کہ چند دن قبل جناب سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے دفاع میں آپ نے تقریر کی، آپ اس کے مرگھٹ پہ گئے، وہاں پر آپ نے تقریر کی اور اس کا دفاع کیا، اور آپ خود اپنی گندی زبان سے یہ اصول بیان کر رہے تھے کہ جو گستاخ کا حمایتی ہوتا ہے گستاخ ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے توہین صحابہ کا شرعی حکم، آپ کے دھرم کی کتاب ہے، اس کو ذرا پڑھیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخی کی، امہات المومنین کو سازشی قرار دیا، آپ نے ان کا دفاع کیا، ان کے حمایتی بنے تو آپ بھی گستاخ بنے۔ ایک بات یہ ہو گئی، یہ صرف 2 حوالے میں نے پیش کیے، وگرنہ ان دونوں کتابوں میں بہت سارے مقامات کے اوپر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق سازشی کا لفظ استعمال کر کے ان کو تانا دیا ہے، ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کی۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا جو بیٹا ہے زاہد راشدی، میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے جو امام باڑوں میں جاتے ہیں، وہاں پر داد تحسین وصول کرتے ہیں، لیکن صرف ایک مثال یہاں پر اور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے عقائد اہل سنت اور علامہ زاہد الراشدی صاحب کی نوازشات، یہاں پر یہ جلد 1 ہے، جو تیسرے نمبر پہ لکھی ہے وہ ہے رافضیت نوازی، رافضیت نوازی۔ یہ کتاب ذرا آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر مولوی زاہد راشدی جو سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا بیٹا ہے، جس کی دعوت پہ آپ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے مرگھٹ پہ گئے، آپ نے تقریر کی، یہ وہی زاہد راشدی ہے۔ اس کے متعلق ایک یہ حوالہ، اسی طرح دوسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ مجلہ صفدر سن 2020 جنوری فروری جو اداریہ لکھا گیا وہ کیا ہے ذرا آپ سماعت فرما لیں، کیونکہ آپ کی نگاہ کمزور ہے اور آپ یہ باتیں پڑھ نہیں پاتے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کان بھی کھولیں، اپنا دماغ بھی کھولیں، ذرا ان باتوں کا جواب دیں۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ جی آپ ہمارے اکابرین سے یہ اعتراضات واپس لے لیں، میں بے شرم بے حیا ہو کے یہ اعتراض واپس لے لوں گا۔ جب آپ کی پوچھل پہ پاؤں آتا ہے تو پھر آپ چیختے چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اکابرین سے اعتراضات اٹھا لیں، میں یہ اعتراض واپس لے لیتا ہوں۔ بھئی آپ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، ہمیں پتہ ہے،
آپ اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں آپ، شمارہ نمبر 107 108 جنوری فروری سن 2020، یہاں پر عنوان یوں باندھا صفحہ نمبر 3 کے اوپر لکھا ہے اعلی تشیع کے مرکز میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کی امامت۔ جی زاہد الراشدی صاحب کی امامت کہاں؟ شیعوں کے مرکز میں۔ نیچے کیا لکھا؟ حق و باطل میں التباس پیدا کرنے، کفر و اسلام کا فرق مٹانے اور شیعیت کو اسلام باور کرانے کی خوفناک کوشش۔ اچھا، اس کے تحت پھر آگے لکھتے ہیں 19 ربیع الاول 1441 ہجری بمطابق 17 نومبر سن 2019 بروز اتوار لاہور میں، یہ پھر آگے سارا واقعہ لکھا، وہاں پر مولوی گکھڑوی کے بیٹے زاہد الراشدی نے جا کر ظہرین کی امامت کروائی، ظہرین کی امامت کروائی، خود یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور زاہد الراشدی کی منافقت کو اس نے بیان کیا یہاں پر۔ اب یہ شیعہ مذہب کو قبول کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں جا کے داد و تحسین وصول کرنا اور پھر ظہرین کی امامت کروانا، آپ اس چیز کو کیا نام دیں گے؟ یہ صرف 2 کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں زاہد الراشدی کے حوالہ سے۔ تو جب شیعہ گستاخ صحابہ ہے، وہ کافر ہے، کافر کی راڑ لگاتے ہو، یہ آپ کے دھرم کا مولوی آپ کو بلانے والا ہے، آپ اس کی دعوت پہ جا کے آپ نے تقریر کی ہے، اس کے ابے کی تعریف کی آپ نے، اشتہار کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب یہ شیعوں کے ساتھ مل گیا، ان کی امامت کروائی، ان کے دھرم ان کے مذہب کو قبول کیا، یہ دیوبندیت سے تو گیا، اسلام سے تو پہلے ہی گئے ہیں، دیوبندیت سے تو گیا۔ جب دیوبندیت سے گیا تو تمہارے اصول، تمہارے فتویٰ کے مطابق اس کے نکاح کا کیا بنے گا؟ جو اس کی بیوی اس کے پاس ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور اس کی دعوت پہ کیونکہ شیعہ کی حمایت کر کے یہ بھی گیا، اب نجیب دوخانی صاحب آپ نے اس کی حمایت کر کے اس کی دعوت پہ آپ وہاں جا کر آپ بھی دیوبندیت سے گئے۔ جب آپ زاہد الراشدی کے واسطہ سے شیعوں کی آپ نے حمایت کی، آپ نے ان کے دھرم کو قبول کیا، ان کے مذہب کو قبول کیا، آپ کے نکاح کا کیا بنا؟ آپ نے جو اپنے پاس بیوی رکھی ہوئی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، یہ باتیں کرنا ہمیں بھی آتی ہیں، آپ سے بڑی اچھی طرح ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ صغرے کبرے ملانا ہمیں بھی آتا ہے، لہذا اس طرح کی بکواسات نہ کیا کر، ذاتیات پہ نہ آیا کر۔ اب تیرے پاس کوئی بات بچی نہیں ہے کہ جو اعتراض کرے ہمارے خلاف بکواسے کرے، اب اس طرح کی باتوں پہ اتر آیا ہے، اب یہی باتیں رہ گئی ہیں۔ اب ہمیں ذرا جواب دینا، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، آپ کو حوالہ جات پیش کیے، یہ صرف میں نے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی اور زاہد الراشدی کے حوالہ سے باتیں کی ہیں، میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں، یہ صرف 2 نام میں نے لیے ہیں، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی اور مولوی زاہد الراشدی کے، اس لیے کہ یہ دونوں تیرے ممدوح ہیں۔ میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں، لاہور کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث جو تیرے دھرم کے ہیں، فرقے کے ہیں، مذہب کے ہیں، ان کے معاملات کو، ان کے حالات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے گھروں کے معاملات کو بھی جانتا ہوں، لہٰذا یہ زبان نہ کھلوایا کر، ہم سے مجبور نہ کیا کر۔ یہ 2 نام صرف اس لیے پیش کیے کہ یہ تیرے ممدوح ہیں تو ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اب تم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، مولوی زاہد الراشدی، یہ دونوں اہل تشیع کی حمایت کر کے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخیاں کر کے یہ تو اسلام سے خارج ہو گئے، اور تو ان کی شان بیان کر کے، ان کی حمایت کر کے، ان کی تعریف کر کے تو کیسے مسلمان ہے؟ تیرا اصول تھا، تو خود اپنی گندی زبان سے ویڈیو میں بیان کر رہا تھا، جب تو مسلمان نہیں بچتا تو تم نے اس عورت کو اپنے پاس کیسے رکھا ہوا ہے جو تیرے نکاح میں نہیں ہے؟ یہ جواب تم نے دینا ہے، اسی طرز پہ جواب دیا جس طرز پہ تم نے حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرف ہو کے متعلق بکواس کی۔
لہٰذا اس طرح کی بکواسیں نہ کیا کر۔ اب تیرے پاس کوئی چیز بچی نہیں ہے اس طرح کی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو پیش کر سکے، اب اس طرح کی باتوں پہ اتر آیا، ذاتیات پہ آ گیا۔ کچھ حیا سے کام لیا کر، شرم کر، نہ اپنی چھترول مجھ سے کروایا کر، نہ اپنے بڑے مرے ہوئے بابوں کو مجھ سے ذلیل کروایا کر۔ جب تو اس طرح کی جہالتیں بکھیرتا ہے، حماقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہم مجبوراً آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اختلاف کرنا ہے تو علمی اختلاف کریں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی ویڈیو پہ تبصرہ کیا ہے، امید کافی ہے کہ آپ کا افاقہ ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اس طرح کی لتریشن جاری رہے گی۔